Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, yesterday we spoke about intrusive thoughts और intrusive thoughts को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं और उसको हमने लिंक किया जो हमारी उससे प्रीवियस वीडियो थी कि आप रेजिलियंस जो अपने अंदर पैदा करते हैं, आप रेजिलियंस के साथ कैसे इन सारी चीज़ों को फेस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इनको ओवरकम कर सकते हैं. आज हम उससे एक नेक्स्ट स्टेप आगे चलेंगे and today we are going to talk about self compassion. आपने अपने आप से जो है लगाओ, अपने आप से मोहब्बत, अपने आप के साथ एक हुस्न सलूक कैसे जो है वो कायम करना है और आपने इस टूल के ज़रिए आपने कैसे अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को जो है वो ओवरकम करना है. तो इसमें जो पहली चीज़ है वो आपके लिए पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि सेल्फ कंपैशन मैटर क्यों करता है. सेल्फ कंपैशन इसलिए मैटर करता है क्योंकि सेल्फ कंपैशन एक ऐसा टूल है जो एक सिंगल टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारी जो है वो अपनी मुश्किलात को जो है वो आप उनका सामना भी कर सकते हैं. ये आपकी फाउंडेशंस के अंदर एक ऐसे एलिमेंट का काम करता है जिससे आपकी फाउंडेशन जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि शॉक प्रूफ हो जाती है. ठीक है जी. क्योंकि जब भी आपको कोई सेटबैक फेस होगा, जब भी आपको कोई परेशानी आप फेस करेंगे तो आप सबसे पहले आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने लिए एक मसीहा का किरदार अदा कर सकते हैं, आप खुद ही अपने लिए एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं और आपके अंदर से आपने एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो अपने लिए डेवलप कर दिया. तो उस सपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है वो आप अपने आप को कहीं पे भी किसी भी जगह पे सपोर्ट कर सकते हैं. एक तो ये चीज़ है. दूसरी ये चीज़ है कि सेल्फ कंपैशन जो है ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरी एलिमेंट है. अगर सेल्फ कंपैशन आपके अंदर लैक कर रहा है तो सिर्फ उस सेल्फ कंपैशन के लैक करने की वजह से आप बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो आप सिर्फ सेल्फ कंपैशन लैक करने की वजह से आप उन इश्यूज का जो है वो सामना कर सकते हैं. तो इसलिए ये दो चीज़ें जिसकी वजह से खुद से एक बहुत अच्छा रवैया रखना, गोइंग ईजी ऑन योर सेल्फ एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, सेल्फ कंपैशन के बारे में जो मिथ्स हैं अब हम उसके बारे में बात करते हैं. सेल्फ कंपैशन के बारे में बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं जी कि ये खुद कुछ लोग इसको खुद पसंदी में ले जाते हैं, कुछ लोग इसको ले जाते हैं सेल्फ पिटी में ले जाते हैं जी कि अपने ऊपर तरस खा रहे हैं आप अपने ऊपर तरस नहीं खा रहे. अपने आप से अच्छा सलूक रखना, गोइंग ईजी ऑन योर सेल्फ. देखें, हमें हुस्न इखलाक का कहा गया है, तो वो जो हुस्न इखलाक है वो बाकी लोगों के लिए तो आता है, लेकिन आप हुस्न इखलाक बाकी लोगों की तरफ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप वो हुस्न इखलाक जो है अपने ऊपर लागू ना करें. तो आप अपने साथ व्हेन यू आर काइंडर टू योरसेल्फ, ओनली देन यू कैन बी काइंडर टू अदर पीपल, ओनली देन यू कैन बी काइंड टू अदर पीपल. ठीक है जी. तो इस चीज़ को अपने जहन में मद्देनज़र रखें. ये खुद पसंदी में भी नहीं आता, सेल्फ कंपैशन सेल्फ पिटी में, खुद तरसी में भी नहीं आता. सेल्फ कंपैशन जो है वो सेल्फिशनेस में भी नहीं आता. कुछ लोग इसको सेल्फिशनेस के साथ अटैच कर लेते हैं जी कि ये मैं अगर सेल्फ कंपैशन अपने लिए लेकर आ रहा हूँ, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये मैं शायद सेल्फिश हो रहा हूँ या लोग उसको कह रहे हैं जी कि आप सेल्फिश हो रहे हैं. ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है. ये कुछ मिथ्स हैं जो इसके बारे में हमें जो है वो ख़त्म करनी है ताकि हम इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने अंदर समेट सकें, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपना सकें हम लोग. अगली चीज़ जो है वो हम बात करेंगे कि इसकी सेल्फ कंपैशन की पावर क्या है. ये सेल्फ कंपैशन जो है खुद से एक अच्छा सलूक रखना, खुद के लिए अपना हमदर्द, खुद के लिए खुद ही बन जाना. इसकी पावर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है कि देखें, आपने एक फाउंडेशन बना ली, जो कि हमने पहले आपसे बात की कि आपने एक अपने लिए एक फाउंडेशन बनाई. अब उस फाउंडेशन में आप समझ लें कि आप अब जिस तरह की आजकल बिल्डिंग्स बनती हैं, जब ये अर्थक्वेक्स और ये इस तरह के डिज़ास्टर्स के बाद जो साइंस ने तरक्की किया और इसके बाद ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनमें वो शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्शन को किया इस तरह से जाता है कि वो शॉक एब्जॉर्ब जो है ना, जब कोई भी इस तरह का डिज़ास्टर आ जाए तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि जी इतनी बड़ी बिल्डिंग है और ये इसको शॉक को इतना एब्जॉर्ब कर सकती है. तो ये बेसिकली वो टूल है आपके लिए. इसकी पावर अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन की जाए तो सेल्फ कंपैशन आपके लिए वो टूल है जो
زندگی میں کسی بھی سیٹ بیک پہ، کسی بھی ارتھ کویک میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تذبذب میں، ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے ایک اسٹرانگ اندر سے فاؤنڈیشن ہے. فوراً سے ایک ریسکیو ٹیم آپ کی اپنی جو ہے اس کے لیے آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ فوراً سے آپ کو جو ہے اس ٹائم پہ ہولڈ کرے گی تاکہ آپ وہاں پہ شیٹر نہ کریں، کنفیوز نہ ہو، گھبرائیں مت، اور آپ ایک آسان اعصاب کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ اپنی پرابلمس کے اوپر جو ہے وہ سوچ سکیں. اچھا جی، اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سیلف کمپیشن کی بھی ہم لوگوں نے جس طرح کل بات کی تھی کہ انٹروسو تھاٹس جو ہیں اس کی آپ نے اویئرنیس لے کر آنی کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ بغیر ججمنٹ کے لے کر آنی ہے. اسی طرح جو سیلف کمپیشن ہے اس کو آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے لیکن ججمنٹل نہیں ہونا. اس کے بارے میں آپ نے سیلف کمپیشن اپنے ساتھ آسانی کرتے ہوئے، اپنے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ کسی سے کم ہیں یا آپ ڈسیبلڈ ہیں یا آپ نارمل نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھ رہے ہیں اس لیے آپ نے سیلف کمپیشن آپ نے سٹارٹ کی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ سمجھدار ہو چکے ہیں، آپ ان لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں جن لوگوں کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے، ان کو وہ ابھی اس سچویشن میں نہیں آئے، ان کو ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، یا اگر ضرورت پڑی بھی انہوں نے اس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کیا، اس کے اوپر سوچا نہیں، ان کو کسی نے اس کی اویئرنیس نہیں دی. تو اگر آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو آپ اس چیز کو وداؤٹ اینی ججمنٹس آپ اس چیز کو اپنائیے. یہ آپ اگر لینا ہی چاہتے ہیں، میں جس طرح سے کہتا ہوں کہ اگر لینا چاہتے ہیں تو ججمنٹل ہونے کے بجائے، وہ ججمنٹ اپنے اوپر لینے کے بجائے پرائڈ لیں. آپ ایک اچھی چیز کر رہے ہیں تو آپ اس پہ فخر کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس لیے اس کو آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کو وداؤٹ اینی ججمنٹ ایکسرسائز کرنا ہے. ایک تو خود نہیں اس کے ساتھ ججمنٹل ہونا، اور جو ارد گرد آپ کے لوگ اگر آپ کے ساتھ اس چیز کو لے کے آپ کے ساتھ ججمنٹل ہو رہے ہیں تو ان کی آپ نے بالکل پرواہ نہیں کرنی. اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، اس طرح کے جتنے بھی عناصر ہیں اس میں انسان کے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ یار اچھا میں یہ کر رہا ہوں، میں نے انٹروسو تھاٹس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، میں نے سیلف کمپیشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، یہ مجھے کیوں کرنا پڑ رہا ہے، مطلب میرے باقی لوگوں کو تو نہیں یہ کرنا پڑ رہا. دیکھیں، آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو انہی مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک تو ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو اویئرنیس نہیں ہے، یا ان کا پرابلم اس ایکسٹریم پہ نہیں پہنچا کہ ان کو ابھی تکلیف نہیں اس نے دینا شروع کی. تو اس لیے آپ اکیلے بالکل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اکیلا آپ نے اپنے آپ کو اس لیے بھی نہیں سمجھنا کیونکہ بہت سارے اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کے لوگ نہیں، تو آپ ذرا وائڈر اسکوپ میں سوچیں تو آپ دیر آر ہنڈریڈ thousands and millions of people in the world who are going through the same thing. So you're definitely not alone. And you, in fact, have become a part of the, group who at least have awareness about this issue. اور آپ اس کے ڈفرینٹ ٹولز اکٹھے کر کے یو آر آن دا وے ٹو سکسیس، آپ پروگرس کے راستے میں. سو فرسٹ آف آل یو آر ناٹ alone. سیکنڈ، یو آر میکنگ پروگرس، یو شوڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ. اچھا جی، آپ نے ایک چیز اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی ٹول آپ یوز کر رہے ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کوئی بھی ایکشنیبل ٹول ہو، وہ انٹروسو تھاٹس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ریفلیکشن کرنی ہو، یا آپ نے سیلف کمپیشن کے اوپر ریفلیکشن کرنی ہو، اس میں آپ نے ایک چیز بہت ضروری رکھنی ہے. آپ نے کرٹیسزم جتنا بھی ہے نا، جو بھی آپ کو کرٹیسزم ارد گرد سے ملتا ہے، ہم نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو آپ کو ارد گرد سے کرٹیسزم ملتا ہے اس کو فوراً آپ کے پاس ہم نے آپ کو ایک پروسیسر دے دیا ہے، آپ نے اس کو فوراً اس پروسیسر کے اندر ڈالنا ہے. وہ چیز آتے ہی جانی چاہیے اس پروسیسر کے اندر، اور اس پروسیسر سے پروسیس ہو کے تو وہ کرٹیسزم اس میں گیا، اور پروڈکٹ کیا نکلی؟ انکریجمنٹ. آپ کو کوئی بھی کرٹیسائز کر رہے ہے، آپ کو کیا آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ جی وہ آپ کو انکریج کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کتنا زیادہ اس چیز کو یوز کر کے آپ کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف یہ پروسیسر جو ہے جو کہ ہم نے آپ کو پرووائڈ کر دیا، اس کو آن کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پریکٹیکل ایکسرسائز فار سیلف کمپیشن. پریکٹیکل ایکسرسائز سیلف کمپیشن کی کیا ہو سکتی ہے؟ پریکٹیکل ایکسرسائز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پریکٹیکل ایکسرسائز میں جیسے کہ پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک جرنل لیجئے، ایک جرنل بنائیے اپنا، ایک اپنی کوئی بک، ایک نوٹ بک، کوئی ڈائری ایک رکھیے، اس طرح کی کوئی نوٹ بک رکھیے، ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر جو ہے وہ لکھیں، ڈیلی بیٹھ کے لکھیں the things that you're grateful for. اس طرح کی چیزیں جو آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں جو کہ نہیں ہوئی، اس طرح کی چیزیں جو بہت سارے آپ کے فیئرز تھے جو کہ غلط ثابت ہوئے، کس کس جگہ پہ آپ اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہارش تھے ان کو بھی لکھیے، اپنے آپ کو ریئلائز کرائیے.
جب وہ آپ لکھیں گے تو اس کے سامنے فوراً آپ کو پروسیسر اس کو کنورٹ کر کے وہ اگلی ایکویشن میں ڈال دے گا کہ آپ نیکسٹ ٹائم یہ چیز اس طرح نہیں کرنی، اپنے ساتھ آسانی سے کیسے پیش آنا۔ ایک تو ریفلیکشن کیجئے، دوسرا میڈیٹیشن کیجئے، تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ اللہ پاک کا ذکر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا جو ذکر ہے اس کے اندر بہت زیادہ سکون ہے۔ یہ ٹولز جب بھی آپ یوز کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ بینگ اے مسلم ہمارے پاس بہت بڑا ایک ٹول ہے، وہ ہے خدا کا ذکر، اور اپنی ایگزسٹنس، اس دنیا کی ایگزسٹنس اور ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، اس مقصد کی ایگزسٹنس کے اوپر ریفلیکشن آپ کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ پریکٹیکل ٹولز ہیں کچھ۔ میں آپ کو اپنا بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ سیلف کمپیشن جو ہے اس نے مجھے کس طرح سے مدد کی۔ دیکھیں، آپ کو میں بڑی ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں۔ جب تک آپ ایک گاڑی روڈ کے اوپر چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور روڈ کے ٹائرز کے اوپر سے بھی اس کو فرکشن ہے اور باقی بھی ہر جگہ سے اس کو فرکشن ہے، تو جب تک وہ فرکشن تو آلریڈی اس کے اندر ہے ہی، ٹھیک ہے جی، ارد گرد سے گریوٹی کی بھی فرکشنز ہیں اور ارد گرد والی ساری چیزوں کی فرکشن ہے، تو جب آپ، میں نے تو صرف یہ بات سمجھی، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ اس چلتی گاڑی پہ بریکس بھی دبا کے رکھیں گے ہلکی ہلکی، تو پھر وہ گاڑی کیا ہی چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایٹ لیسٹ بریک سے تو پیر اٹھانا ہے نا، تو بس یہ بریک سے پیر اٹھانا ہے۔ جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا کہ بریک سے پیر اٹھائیں گے تو گاڑی آگے چلے گی، اس دن آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اب ہم یہ ویڈیو آج کی یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ دیٹ یو گوئنگ ٹو اسٹارٹ بینگ کائنڈر ٹو یور سیلف ناؤ، اینڈ یہ ساری جتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ان کو پلیز ایکسرسائز کیجیے، ان کے بارے میں ریفلیکشن کیجیے، اور جو آپ کی کوئی چیلنجز ہیں، کوئی تھاٹس ہیں، وہ کامنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔